سب سے پہلے ہم جو بشرا بی بی ہیں ان کی ہمشیرہ ہیں جو مریم ریاض بٹو صاحبہ، ان کو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کوارڈینیٹر ان کو لگایا گیا ہے آف اے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا۔ انتہائی وہ قابل خاتون ہیں، اور اس سے پہلے وہ یونیورسٹی جو تھی اس کی جو یونیورسٹی آف یونائٹڈ عرب ایمریٹس، وہاں پر وہ ڈائریکٹر بن کے وہ کام کر رہی تھیں۔ اب دیکھیں جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے، باہر آپ کی تنخواہ بھی زیادہ ہے، باہر آپ کے پرکس اینڈ پریویلیجز بھی زیادہ ہیں، لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناؤ اٹ از ٹائم ٹو پے بیک۔ اور عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس میں جو باہر رہنے والے پاکستانی ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا پاکستان میں۔ ابھی آپ دیکھیں جو فورن ریمیٹنسز آ رہے ہیں پچھلے 8-9 مہینے میں، ہر مہینے $2 بلین سے زیادہ کا وہ آ رہا ہے۔ شوکت خان میں بھی باہر سے بہت پیسہ آیا ہے، لوگوں نے دل کھول کر عطیات دیے ہیں۔ اور اب کیونکہ یہاں پر مختلف ڈپارٹمنٹس بنائے جا رہے ہیں اور اس میں جو بڑے ایکسپرٹ پاکستانی ہیں ان کی ضرورت ہے، تو جو لوگ وہاں سے چھوڑ کے آ رہے ہیں یہاں پر ان کو جس پروپیگنڈے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اب بشرا بی بی ایک بالکل وزیر اعظم عمران خان کی جو اہلیہ ہیں وہ کسی معاملے میں کوئی دخل اندازی ان کی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کبھی نہ کبھی میڈیا پر یہ سنتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی فلاں بندے کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس لیے نہیں ہل سکتی کہ وہ جی وہاں سے اس کی ریکمنڈیشن آئی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایکوزیشنز ہیں، ان کا رائٹ ہے، وہ کرتے رہیں اور گورنمنٹ ان کو ڈیفینڈ کرے گی، وی آر ناٹ ڈیفینڈرز۔ لیکن میں یہ مریم ریاض بٹو صاحبہ کی جو بات ہے، شی از اے ویری کمپیٹنٹ لیڈی، جس سے بھی ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کی یہاں پر آمد ہے، ان کا یہاں پر جو کام کرنا ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بلیسنگ ہے۔ وہ بہت بڑی تنخواہ چھوڑ کے آئی ہیں اور یہاں پر جو وہ کام کر رہی ہیں وہ پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں۔ تو اس کو اگر آپ صرف اس لیے ان کو تنقید کا نشانہ بنا دیں کہ وہ مریم ریاض بٹو ہیں وہ فرسٹ لیڈی کی ان کی بہن ہے اور اس لیے جناب وہ عمران خان صاحب کی سالی ہیں تو ان کو لگا دیا گیا، یہ تب آپ سوچیں اگر وہ میرٹ پر نہ ہوں۔ نہیں سر، ایک اور چیز پہ، اس میں میرٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، میرٹ پہ تو کوئی سوال بھی نہیں اٹھایا جا رہا، نہیں اس بات پہ بھی سوال نہیں اٹھایا جا رہا کہ وہ عمران خان صاحب کی سالی ہیں۔ سوال اس چیز پہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جو سلیکشن پینل ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ سلیکشن پینل کو شامل نہیں کیا گیا اور نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں دیا گیا۔ جو مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ مریم بٹو صاحبہ ہوں یا کوئی بھی ہو، ایک سلیکشن پینل ہے جس نے سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے۔ اچھا، یہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو عائشہ علی ہیں، جو یاسمین راشد صاحبہ کی جو بیٹی ہیں، جو یہاں پر وہ ڈپارٹمنٹ قائم کر رہی ہیں جو پاکستان میں ہے ہی نہیں، وہ تو پورا ان کی تو پوری سلیکشن ہوئی ہے، پورے سلیکشن بورڈ میں سب کچھ جا کے ہوا ہے۔ لیکن آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، آپ اور ینگ ڈاکٹرز کو دیکھیں، وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا، حالانکہ وہ یو کے میں بہت زیادہ تنخواہ لے رہی ہیں اور وہاں پہ چھوڑ کے وہ آئی ہیں۔ جو فیٹل میڈیسن جو ڈپارٹمنٹ وہ قائم کرنے جا رہی ہیں پاکستان میں وہ ہے ہی نہیں، اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے جو جسے ہم کہتے ہیں نا مدر کیئر، اس یعنی اور وہ اگر آپ سیٹ اپ کرنے کے لیے کسی کو باہر سے بلاتے ہیں، سلیکشن کرنے کے بعد اس کو بلاتے ہیں، اور وہ اگر ڈاکٹر یاسمین راشد کی بیٹی ہے تو کیا اس کا یہ جرم ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی بیٹی ہے؟ اگر وہ میرٹ پہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی آ رہا تھا تو میں ظاہر ہے میں فون پہ باتیں کر رہا تھا، تو میرا ڈرائیور ہے میرے ساتھ ارشد، وہ جب میں نے بات ختم کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ سر میں آپ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیں۔ اس نے کہا جی یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور ان کی جو بیٹی ہے یہ پاکستان کی بیسٹ گائنیکالوجسٹ ہیں۔ اس نے اپنا ایک ایکسپیرینس بتایا کہ ہماری فیملی میں اس کی کوئی بچی یا کسی کی کوئی سرجری تھی، اس نے کہا جس طریقے سے وہ اتنی کمپلیکیٹڈ سرجری تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں، جو پاکستان میں نئے ادارے قائم کر رہے ہیں، جو پاکستان سے جو باہر سے لنڈن میں جتنے وہ پیسے بنا رہے تھے، جو ایک پرتعیش لائف ہے ان کی، اس کو چھوڑ کے پاکستان میں آ رہے ہیں پاکستانیوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ اچھا سلیکشن بورڈ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی صاحبزادی ہیں، ان کو تو پتہ ہی ہے بعد میں چلا۔ اور جو یہاں پر وہ تنخواہ لے رہی ہیں وہ بہت کم ہے اس سے جو وہ لنڈن میں کما رہی تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر جاوید سلمان ہے، میرے بھی وہ کارڈیالوجسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ہر سال آتے ہیں انڈس ہاسپٹل میں 2 ہفتے کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا ہاسپٹل سوچ رہا تھا کہ ہم شور کوٹ میں بنائیں، بڑا ریموٹ ایریا ہے، مجھے کہا ڈاکٹر جاوید سلمان نے کہ آپ ہاسپٹل بنائیں، میں امریکہ سے آ کے وہاں پر کیمپ فری لگایا کروں گا 2 ہفتے۔
پاکستان سے باہر جو رہنے والے لوگ ہیں, اور وہ ماؤنٹ سینائی ہاسپٹل میں کارڈیالوجسٹ ہیں, ون آف دا بیسٹ ہاسپٹلز ان امریکہ, وہ جنگ میں شور کوٹ میں آگے کام کرنے کے لیے تیار ہے. یہ جذبہ ہے پاکستانیوں میں, ہمیں اس کو خیر مقدم کرنا ہے. کوئی بندہ باہر سے آئے تو ہم اس کو پولیٹیسائز کر دیں, او جی اس کو کیوں رکھ دیا, مجھے رکھیں, یہ رکھیں, ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر طارق ابراہیم ہے, پلمونالوجسٹ ہیں, انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر ہیں, زبردست ڈاکٹر ہیں. مجھے انہوں نے کہا کوئی فیسلٹی ہو میں پاکستان میں آگے کام کروں, میں وہیں پر رہوں. ڈاکٹر سہیل چیمہ ہیں, یعنی میں آپ کو 20 نام بتا دیتا ہوں جو وہاں پر کام کر رہے ہیں, جو ملینز آف ڈالرز کما رہے ہیں, لیکن وہ پاکستان آ کے فری میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں. خدا کے لیے اس کو پالیٹکس نہ بنائیں, یہ پالیٹکس نہیں ہے, یہ نیپوٹزم نہیں ہے. جی اس میں بھی 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کی جانب سے اٹھائی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی ان کی کریڈیبلٹی پہ ہم کوئی سوال نہیں اٹھاتے, اور جس طریقے سے ان کو سلیکشن ان کی ہوئی ہے وہ بالکل قانونی طریقے سے ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیسکلی جب یہ سلیکشن ہوتی ہے تو اس کو کانٹریکٹ بیس پہ کیا جاتا ہے, اسے پرماننٹ بیس پہ نہیں کیا جاتا. ایک سوال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کیوں ڈائریکٹ آپ نے پرماننٹ بیس پہ کیا ہے. دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میری بات سن لیں نا سر, دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اس سے پہلے جناح ہاسپٹل میں فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اور جیسے ہی ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یہ فوراً چھٹیوں پہ چلی گئی اور واپس لندن چلی گئی. اگر وہ یہاں پہ آ کر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہیں تو پھر چھٹیوں پہ کیا کرنے گئی ہیں؟ یہ سوال میرے نہیں ہے, جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے. وہ پروٹیسٹ کرنے والوں کو تو اپنی نوکری چاہیے, وہ تو مجھے پتا ہے, وہ تو ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ نے شفٹنگ کرنی ہے تو آپ نے وہاں پر جو کچھ بھی ہے آپ کا وہ سب کچھ کسی حساب سے اس کو سمیٹ کے ہی واپس آنا ہے نا. میری وائف امریکہ میں ڈاکٹر ہے, جب اس نے پاکستان آنا ہوتا ہے تو یقین کریں 1 مہینہ پہلے اس کو وہاں پہ لا سیز کہ آپ اپنا کلینک بند نہیں کر سکتے, اپنے پیشنٹس کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر کا بندوبست کرنا ہے کہ وہ آئے. اب ہر بندہ ہر ڈاکٹر وہاں پہ کام کر رہا ہے, تو جب آپ کوئی چھوڑ کے وہاں سے یہاں آتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارا آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, اس کو سمیٹنا پڑتا ہے چیزوں کو, ادروائز وہاں کا جو لا ہے وہ آپ کو پینلائز کرتا ہے. سب سے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات یہ جو آپ کر رہی ہیں نا کہ اس میں انہوں نے 2 سال کا کانٹریکٹ ہے اور اس میں انہوں نے اس کو ریگولر کر دیا ہے. دیکھیں آپ باہر سے کسی کو بلا رہے ہیں, اس کو آپ کچھ تو انسینٹیو دیں گے نا یار. آپ اسے کیا کہیں کہ وہ اپنے امریکہ میں برطانیہ میں ہر چیز بند کر کے تالا لگا کے بس 1 سال کے لیے آ جائے. ان کی والدہ صاحبہ ہے, ان کی یار یہ زیادتی کر رہی ہے نا آپ کے, ان کی والدہ صاحبہ ہے, میں نہیں کہہ رہی, کیمرہ چیئر کی وہ تعیناتی ہوتی ہے اور وہ اس طریقے کی تعیناتی ہوتی ہے جس پہ سوال اٹھتے ہیں. جب زرتاج گل کی بہن جو نکتا میں لگتی ہے اس پہ سوال اٹھتے ہیں, اعظم خان صاحب اپنے بھائی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس پہ سوال اٹھتے ہیں, تو پھر ان پہ بھی سوال. سنیں علینا, بات یہ ہے یہ صرف ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی صاحبزادی کے حوالے سے نہیں ہے جو آپ نے ریگولر اپوائنٹمنٹ کی بات کی ہے. یہ میری بات تو سنیں, آپ نے اعتراض اٹھایا نا, میں نے نہیں اٹھایا, پروٹیسٹ جو کر رہے ہیں نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں یہاں پہ سینکڑوں, میری بات سنیں, یہاں پہ سینکڑوں ایسے اسپیشلسٹ ہیں جن کو ریگولر بنیادوں پر سلیکشن بورڈ نے سلیکٹ کیا. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, اس لیے یہ اعتراض قطعی طور پر بے بنیاد ہے کہ جی ریگولر کیوں کیا گیا. بڑے بڑے پروفیسر ہیں جن کو ریگولر بھرتی کیا گیا یہاں پر, اور وہ باہر سے آئے ہیں, کام کر کے آئے ہیں اور پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ مریم ریاض بھٹو صاحبہ کے بارے میں آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ پروسیس ڈیو جو ہے وہ نہیں کیا گیا, یہ غلط ہے, آپ کو یہ رانگ انفارمیشن ہے. ان کا انٹرویو ہوا, میرٹ بیس جو سلیکشن ہے, جو چیزیں تھیں ساری کی ساری جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ انہوں نے پوری کی, اور کوئی جتنا ان کو ایکسپیرینس ہے, جتنا جہاں جو ان کی سٹینڈنگ ہے اس سٹینڈنگ کے نزدیک کوئی بندہ تھا ہی نہیں, کوئی اور کینڈیڈیٹ تھا ہی نہیں. تو اب صرف آپ اس لیے ان کو پینلائز کر لیں کہ جی وہ بشرا بی بی کی بہن ہے, اور بشرا بی بی کیونکہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں تو اس لیے آپ اس کو پینلائز کریں گے, اور پھر آپ یہ کیس بنائیں عمران خان پر, یہ آپ نہ کرپشن ثابت کر سکے, آپ نہ اس کی بدنیتی ثابت کر سکے, کچھ بھی نہ ثابت کر سکے. ابھی ڈسکا کے الیکشن میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ 20 پولنگ اسٹیشن پر اعتراض کرتے ہو, چلو دوبارہ پولنگ کروا رہو. اب آپ یہ الزام ان پہ لگائیں گے کہ جی وہ نیپوٹزم ہے, آپ کے جی وہ اکروا پروری کر رہے ہیں, یہ بات غلط ہے. دیکھیں یہ ایک آپ خدا کے لیے جیسے خواجہ آصف شوکت خانم کے بارے میں آ کے انہوں نے بولنا شروع کر دیا, اور ایک وہ اینٹی جو پاکستانیوں کو, مرتے ہوئے پاکستانیوں کو, کینسر زدہ پاکستانیوں کو زندگی دینے کے لیے ہے وہ ہاسپٹل, اس کو آپ نے پولیٹیسائز کر دیا تاکہ اس کا چندہ رک جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.